الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم چیز میں آج بیان کرنے والا ہوں، اور یہ مرزا جہلوی کے سے متاثر حضرات کے لیے کافی مفید انشاءاللہ ہوگی۔ وہ یہ کہ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث ہی کو ہم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی شخص کی ذاتی رائے کو نہیں مانا جا سکتا، صرف یہ مطلب ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس کا خیال ہے کہ شراب ضرورت کے وقت ہی نہیں بلکہ بعض کم ضرورت کے وقت، یعنی اس کو ہم کہیں کہ ضرورت تو نہیں ہے مگر بس لائکلی ہے، اس وقت بھی حلال ہو جاتی ہے، تو یہ رائے اس کی نہیں مانی جائے گی۔ قیاس اللہ کے اقوال قطعیہ کے خلاف نہیں ہوتا جبکہ اس میں وہ قطعی الدلالہ ہوں، لیکن اسی طرح احادیث کا مسئلہ ہے کہ جب ایک بات اللہ اور اس کے رسول نے کسی معنوں میں معنی میں کہہ دی تو اب اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے ماسوا ہیں۔ ان میں ایک ہے اجماع، اور اجماع کی دو قسمیں، ایسے تو بہت ساری قسمیں ہیں مگر ایک ہے اجماع امت اور ایک ہے اجماع اہل سنہ، اجماع اہل سنہ۔ یہ جو اجماع اہل سنہ ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اسی طرح فہم السلف بھی ایک چیز ہے۔ ابتدا میں جہلوی صاحب اس کا ذکر فرماتے تھے لیکن اب نہیں کرتے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے، قرآن و حدیث کا لغوی معنی لیا جاتا ہے، لیکن اگر فہم سلف کوئی معنی اور لے تو پھر ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا اور لغوی معنی سے عدول کرنا ہوگا، یعنی کہ لغوی معنی ترک کرنے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کہیں پر کوئی قرآن کی آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو، یا حدیث ہو تو ضعیف ہو مگر امت کا اجماع ہو کسی نظریے پر، عقیدے پر، تو اس کو بھی تسلیم کیا جائے گا اور اس سے انحراف کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آئیں دیکھیں اس کی کیا امثال ہیں۔ پہلی مثال تو اس کی یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ اب اگر معتزلہ جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، جس معنوں میں بھی کہیں، تو وہ تسلیم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن نہ صرف غیر مخلوق ہے بلکہ باری تعالیٰ خود غیر مخلوق ہے۔ تو اگر کوئی فرض کریے یہ شخص کہتا ہے کہ بھئی باری تعالیٰ کو میں نہ مخلوق کہتا ہوں نہ غیر مخلوق، کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں مسئلہ ذکر نہیں ہوا، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لہٰذا میں سکوت اختیار کرتا ہوں، تو اس کا یہ قول تسلیم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ آپ توبہ کریں اور اسلام میں داخل ہوں، کیونکہ باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ قدیم ہے کہ حادث ہے، میں نہیں جانتا، بلکہ کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ باری تعالیٰ قدیم ہے، اور نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ باری تعالیٰ حادث ہے، جو آپ آیات پیش کیجیے گا اس کی توجیحات اور بھی ہو سکتی ہیں یا اس کی تشریحات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ میں تعویل کا لفظ کسی وجہ سے استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ تعویل اگر آپ کہیے گا تو وہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ لغوی معنی کیا ہیں اور غیر لغوی معنی کیا ہیں، لیکن توجیحات میں ایک دم یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے، لہٰذا کوئی اور توجیہ تسلیم نہیں ہوگی۔ اس پہ میں ایک واقعہ بھی بیان کروں گا۔ تو آپ لوگ حضرات نے دیکھا کہ اگر کسی مسئلے میں اجماع ہو جاتا ہے اور کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن و حدیث سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکا کما حقہ، تو پھر میں تو اس سے اختلاف کرنے کی گنجائش رکھتا ہوں، تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مسئلے پہ قرآن و حدیث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے مگر اجماع موجود ہے، تو اب وہاں بھی یہ بات تسلیم نہیں ہوگی کہ یہاں پر چونکہ سکوت ہے اور قرآن و حدیث ثابت ہیں تو مجھے اتنا تو رائٹ بنتا ہے نا کہ میں اختلاف کر سکوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر فہم سلف کوئی معنی لے رہا ہے اور عوام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں سے کوئی آدمی اٹھتا ہے یا کوئی عالم اٹھتا ہے اور کہتا ہے قرآن و حدیث میں تو یہ چیز ذکر نہیں ہے، تو سلف کا فہم ہے، ہم نہیں مانتے، وہ بھی رجال ہم بھی رجال، تو اس کا یہ قول نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آیات میں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص اسی آیت کو لے کر یہ کہنا چاہے کہ نبی جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، معصوم عن الذنوب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے ذنوب نبی کے جو معاف کیے ہیں،
خواہ نبوت سے پہلے خواہ نبوت کے بعد، اس پہ بحث نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے، تو اس کی یہ توجیہ تسلیم نہیں ہوگی۔ یا کوئی کہے کہ انبیاء معصوم ہی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے گناہ کا وقوع ان لائکلی ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے، تو اس کی یہ توجیہ تسلیم نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے یہ مثال دی ہے، اور عصمت کی مثال میں نے اس لیے دی کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ عصمت الانبیاء کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، وہ ان کا خود کا بیان کے مطابق پروٹسٹنٹس حضرات سے مستعار لیا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک دفعہ ایک پروٹسٹنٹ صاحب تشریف لائے تھے، اور وہ بھی کوئی علمی شخصیت نہیں تھے، بلکہ ایک عام شخص تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے، مطالعہ ہوگا ان کا یا انہوں نے پڑھا ہوگا، کہ جس کا جواب جہلمی صاحب نہیں دے سکے، لہذا انہوں نے وہ مسئلہ ہی ان سے ماخوذ لے لیا۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جہلمی صاحب کا تو یہ حال ہے، تو وہ جو مفہوم ہے وہ عموماً سلف کے فہم کے یا فہم سلف کے مخالف ہے، تو وہ نہیں مانا جائے گا، اگرچہ لغت سے لیا جا سکے یا نہ لیا جا سکے۔ تو میں نے آپ کو پھر بتا دیا ہے کہ دیکھیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سلف سے مذکور ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، ایکسپلسٹلی نہیں ہے، یا اگر ذکر ہے تو اختلاف کی بظاہر کچھ گنجائش ہے، تو وہاں وہ گنجائش نہیں لی جائے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے پیروشیہ جو ہے، یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کو جہلمی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی وہ تو اس کے قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، مگر اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے نزول کا منکر ہے تو وہ بھی مسلمان ہی ہے، کافر نہیں ہے۔ یہ جہلمی صاحب کا نظریہ ہے، خطرناک نظریہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب اس نظریے تک کیوں کر پہنچے، یعنی اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک وہ جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ پہلے لوگ ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل تو ہوں گے، مگر جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہی ہے۔ تیسرا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہی نہیں ہوں گے۔ اب اس کی تیسرے گروپ کی دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو کہے کہ جس کا عقیدہ ہے کہ نازل ہوں گے اس کی تکفیر کر دے، اور دوسرا یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نازل ہوں گے اس کی وہ تکفیر نہ کرے مگر اس کی تقلید کرے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اگر ٹوٹل دیکھیں کہ تقسیمات کے ماورا تو یہ چار گروپس بن جاتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ فہم سلف کیا کہتے ہیں، تو فہم سلف تو اسی طرف ہے کہ ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی، اور یہ قول کہ تکفیر پہ شک ہے بالکل ہی باطل سا قول ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ فہم سلف کی کتنی اہمیت ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، والد نہیں تھا، اب نہیں تھا، فادر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ہماری سندھی میں کہتے ہیں پیو نہیں تھا، اب یہ اور بھی زبان میں کہتے ہوں گے، یہ وہ کسی انسان کے ابن نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے، ولد نہیں تھے، مرد، یا انسان سے مراد مرد انسان۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی شخص کے وہ بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جو آیت ہے جس میں ذکر ہے، جس سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے، اس کی تو اور میں توجیحات کرنا چاہتا ہوں، تو اس توجیح کی اجازت کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے کہ فہم نہیں، سلف کا فہم اس کے خلاف ہے، کسی نے وہ معنی نہیں لیا، اور بلکہ انہوں نے اس کے کانٹریری یہ معنی لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے، مطلب ماضی کی بات ہے، حال کی اور مستقبل میں کی تو بحث نہیں ہے۔ تو ان معاملات میں اگر ہم ایسے جملے بولتے جو حال یا مستقبل کی طرف ہوں تو وہ ماضی پر ہی محمول ہوتے ہیں، اور یہ مجاز ہی ہوگا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی چیز کے ماضی کے جو جملے ہیں نا، یہ جس معنوں میں لے لیے گئے ہیں تو وہی معنی لیے جائیں گے۔ تو میں پھر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل میں یہ ہے کہ آپ احادیث بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی حدیث ملتی بھی ہے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں اجازت نہیں ہوتی
کہ ہم وہ بات مانیں، تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حدیث ضعیف خود کوئی دلیل بن جاتی ہے، یا عدم تعارض کی صورت میں حدیث ضعیف جو ہے وہ صحیح کے برابر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس پر سلف کا اجماع جس مسئلے پہ ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں اجماع اہل سنہ کا اجماع اہل سنہ کا بھی ذکر کر دوں کہ یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا اجماع جو ہے نا، اس کی عمومی حیثیت یہ ہے، کوئی خصوصی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو اس کی الگ سے ذکر کر دیں گے کہ اس کا منکر فاسق و فاجر تو ہوتا ہے، یا اہل سنہ سے خارج تو ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور بہت ہی ان لائکلی ہے۔ تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، اور اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ اسلام جو ہے اس کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جس کو ماننا پڑتا ہے، جس میں اجماع سب سے اہم چیز ہے۔ قیاس و اجتہاد بھی ہے، مگر وہ عقائد میں عام طور پہ نہیں چلتا، اور جب عقائد نظریات یا عقائد سے ملتے جلتے یا ان سے ملحق باتوں میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، قیاس اور اجتہاد کا، تو وہاں اختلاف کی گنجائش رہتی ہے۔ ہاں، اگر اجماع اہل سنہ ہو جائے، اجماع اہل سنہ ہو جائے تو پھر ہم وہاں پر ایسی باتیں نہیں کریں گے، پھر ہم اس احتمال کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، علوم عقلیہ سے بھی استدلال کو اسلام میں ایک حد تک جائز سمجھا گیا ہے۔ جس حد تک جائز سمجھا گیا ہے اس حد تک ہم تسلیم کریں گے کہ علوم عقلیہ سے بھی استدلالات ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیجیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، خود باری تعالیٰ بھی ایک شے ہے، تو لہذا اپنے نفس پر، اپنی صفات ذاتیہ پہ بھی قادر ہے، تو یہ بات اس کی تسلیم نہیں کی جائے گی اور مسترد کر دی جائے گی، بلکہ اس کی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ باری تعالیٰ جب کہتے ہیں ہم ہر شے پر قادر ہے، تو یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنے نفس سے ذات پر قادر نہیں ہے، یعنی سیلف آف ایسنس پر قادر نہیں ہے، اور اپنی صفات ذاتیہ کے نفوس پر قادر نہیں، یعنی کسی صفت ذاتی کا نفس مقدور باری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نفس پر قادر نہیں ہے، اپنی صفات ذاتیہ کے نفس پر قادر نہیں ہے۔ نفس اٹ سیلف مراد ہے، سیلف اٹ سیلف۔ تو میں نے یہ بات اس لیے بتا دی کہ جیلمی صاحب وغیرہ اس قسم کے مغالطات دیتے ہیں، اور شاید آئندہ بھی دیں، اور اسی طرح کے مغالطات وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو منکرین اجماع ہیں۔ اچھا ہاں، یہاں پر اصل میں یہ مسئلہ ایسے ہوا کہ جب ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن و حدیث مانتے ہیں، تو یہ بیان میں انہوں نے شاید غلطی کر دی ہے کہیں پر کہ انہوں نے اجماع کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے تو نہیں کیا مگر یہ نظریہ پیدا ہو گیا اس ایسے ہی اقوال سے۔ اس کی میں مثال دوں، ایک عالم تھے، میری ان سے ایک دفعہ بحث بھی ہوئی تھی کسی حد تک۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مانو اور اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانو، مگر اللہ کی صرف وہی مانو جو نبی سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ نبی سے جو ہم تک پہنچا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو تو کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑ گیا نا۔ آپ تو اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے اگر کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو وہ نبی کا قول تو پہلے ہو گیا نا، کہ نبی نے یہ بات اللہ کی جانب منسوب کی ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہاں وہی مطلوع کے بحث نہیں ہو رہی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے نبی کی کچھ تو ماننی پڑے گی نا، تبھی آپ کہیں گے۔ بہرحال ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر آپ دیکھیے کہ انہی کے اگر اس قول کو دیکھا جائے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ انسان بعض دفعہ کسی مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھتا، اور وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا جو یہ صاحب معنی لے رہے ہیں کہ جو خطرناک نقطے پہ اشارہ کر رہے ہیں، پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک فلاح ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ان کا اپنے ذہنی اپج ہے، حقیقت میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ پوائنٹ جو ہے نا اٹھایا جائے گا جب، اور اس وقت اور لوگ زیادہ تر یہ پوائنٹ اٹھانے لگیں گے، تو وہ صاحب اگر زندہ ہوتے تو حیران ہو جاتے، لیکن انہی کے نقطے سے اٹھا۔ اسی طرح میں نے ایک دفعہ اور بھی نقطہ اٹھایا تھا کہ بہت ساری باتیں ایکسپلیسٹ ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ پاکستان کے آئین میں ہونا چاہیے، ایکسپلیسٹلی لکھا ہونا چاہیے کہ قرآن پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ اب آپ کہیے گا اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کون ایسا ہوگا جو یہ نقطہ اٹھائے
اور کوئی اس کے خلاف ہنگامہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہلمی صاحب نے کہا کہ قرآن معرہ پہ پابندی لگنی چاہیے تو کوئی ہنگامہ بظاہر نہیں ہوا، لوگ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف ذہنیت کی طرف آ جاتے ہیں، تو ابتدائی میں اس کو نہ پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے۔ تو میں نے اس وقت آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ چیز میرا تو اپنی یہی ہے کہ آئین میں یہ صاف لکھا ہو کہ قرآن پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنے والے کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کی تعزیر انتہائی تک ہونی چاہیے، کوئی بہت غلط مطالبہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور ان سے مسائل بھی نکلتے ہیں اور بعض دفعہ عقائد بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہنا کہ ہر عقیدہ قرآن میں ہوگا یا حدیث متواتر میں ہوگا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ آپ لوگ بھی غور کریے، اور ہو سکتا ہے، اور مسائل کے لیے بھی ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ مزید ڈسکشن کسی اور موضوع پہ کریں گے، اور آپ لوگ اس کو ذرا غور کریں اس پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والسلام تمت۔